الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آجا بھائی جلدی. مسئلہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے جہاد کا ہے، اور یہ متوفان زوجہاں کا مسئلہ سلسلہ گزر چکا کہ شوہر مر جائے تو پھر شہید ہو جائے، مر جائے تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزاری کی عورت ابھی آپ کے سامنے گزرا ہے. تو شوہر کبھی خود مر جاتا ہے، کبھی کوئی ویسے مار دیتا ہے، کبھی جہاد کے اندر بھی. اس وجہ سے اب جہاد کا ذکر شروع ہے، اور سورت کے مضامین اربع میں سے ایک مضمون جہاد بھی ہے. توحید، رسالت اور اللہ کو بھلا کرے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ. یہ قوم تھی 12,000 کی تعداد تھی یا کیا، جہاد سے بھاگے تھے، جہادی حکم سے، یا یہ ہے کہ طاعون کی بیماری سے بھاگے تھے، کرونا سے اور طاعون سے. تو یہ اللہ کا حکم ہو گیا، موت سے کہاں آدمی بھاگ سکتا ہے. تو اللہ پاک نے جیسے اللہ کا ارادہ ہوا، اللہ پاک نے ان کو مار دیا. یہ 12,000 تھے یا اس سے زیادہ تھے. کئی زمانہ اسی طرح پڑے رہے. پھر اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے. حضرت حزقیل کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں، ان کو پکاریں تو یہ اٹھیں گے. تو یہ اٹھے. تو موت تو آنی ہے، موت سے کوئی فرار نہیں ہے. اللہ نے لکھ دیا تو جہاد میں آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی. خالد بن ولید نے زندگی جہادوں میں گزاری، لیکن آپ کو جہاد میں موت نہیں آئی، بسترے پر مرے. اور جب بسترے پر مر رہا تھا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید نے فرمایا لا نامت اعین الجبن. یہ ماضی پر بددعا کے لیے لا آ گیا ہے، تکرار ضروری نہیں ہے. لا نامت اعین الجبن، بزدل لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی نہ کر دے. فرمایا کہ اگر کوئی جہاد سے مرتا تو میں کب سے مر چکا ہوتا، لیکن آج میں بسترے پر مر رہا ہوں، سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک. کوئی بھی میرا حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر دشمن نے وار نہ کیا ہو. پورے جسم پر ضربیں لگی ہیں دشمن کی، لیکن یہ ہے کہ میں جہاد میں نہیں مرا، اور آج عورتوں کی طرح بسترے پر مر رہا ہوں. الم تر الی الذین خرجوا، یہ رویت علمی ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت میرے نبی حاضر و ناظر تو نہیں تھے، سمجھے. بریلوی اس قسم کے آیتوں سے بہت الم تر کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا. حالانکہ اصحاب الفیل کا واقعہ نبی سے 40 سال پہلے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا یعنی دیکھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ کچھ بنا پڑ گیا. تو اس کا جواب یہ ہے، یہ رویت علمی ہے. جیسے کہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے امریکہ کا حشر نہیں دیکھا، آپ نے روس کا حشر نہیں دیکھا کہ طالبان نے اس کا حشر کیا کیا، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا. جموں میں آپ بھی موجود نہیں تھے، میں بھی، لیکن خبریں مجھ تک اور آپ تک تواتر سے پہنچی. خبریں تواتر سے پہنچی، تو اس لیے آپ مجھ سے کہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا امریکہ کا کیا حشر ہوا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے نہیں دیکھا روس کا کیا حشر ہوا. یہ رویت علمی ہے. الم تر الی الذین خرجوا، آپ کو معلوم نہیں ہے الذین خرجوا، جو لوگ نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ اللہ کو بھلا کرے ہزاروں کی تعداد میں. 40,000 تھے یا 12,000 تھے، 20,000 تھے، مختلف. وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے. خرجوا حذر الموت، گھروں سے کیوں نکلے تھے؟ فرماتے ہیں کہ جہاد یہاں پر آئے گا یا طاعون کی بیماری. حذر الموت، یہ خرجو کہ اللہ کو بھلا کرے مفعول لہ ہے، موت کی ڈر کی وجہ سے. اور ملوف الحال بنے گا خرجو کی وجہ سے یا الذی سے. وقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا، یہ امر ایجاد ہے مولانا، موتوا، مر جاؤ.
فماتو پس وہ مرے، موتو پھر اس کے بعد چونکہ امر کے بعد فعل محذوف ہے، فماتو پس وہ مرے، ثم احیاہم اللہ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا بدعائے حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ کی ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے، فضل والی ذات ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون نعمتہ، لیکن لوگ اس کی نعمتوں کی شکر نہیں کرتے، قدردانی نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔ جہاد کا جو حکم دیتا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے رہو، وعلموا اور یہ یقین کر لو کہ ان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ سمیع بھی ہے اور تمہارے تمام حالات سے تمام گفتگو کو سنتا بھی ہے کہ کس حالت، اور علیم باحوالکم، تمہارے حالتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے نیتوں کو۔ جہاد کے اندر چونکہ خرچہ ضروری ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اس لیے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے دے، یعنی جہاد میں مجاہدین پر پیسہ خرچ کرے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، پس کئی گناہ کر دے گا، بڑھا دے گا اللہ اس کے لیے کئی گناہ، بڑھا دے گا اللہ اس کے لیے کئی گناہ۔ واللہ یقبض، جہاد میں خرچ کرنے سے تمہارے رزق میں کمی نہیں آئے گی، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ یقبض، اللہ تعالیٰ رزق کو گھٹا دیتا ہے، ویبسط، پھیلا دیتا ہے۔ یہ بسط یبسط سین کے ساتھ آتا ہے، پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ باسط، ولو بسط اللہ الرزق، ولو بسط اللہ الرزق، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ سین ہے سمجھے۔ اب جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، صاد کے بعد حروف قط غرخ، بولو، یہاں سین کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے حروف قط غخ، قاف طا اور غین اور خا، ان چار حرفوں میں سے کوئی بھی آ جائے تو سین کو صاد کے ساتھ بدل دیں گے، اس لیے یہ یبسطو، لیکن اب اس کو کر دیں یبسطو، اور قط غخ، قط غخ، قاف طا اور غین اور خا، اب سین کے بعد طا آ گیا تو اس لیے اس سین کو صاد کے ساتھ بدل دیا۔ اہدنا صراط المستقیم، اور یہاں فصل نہیں ہے، سین کے درمیان، یہ صاد اصل میں سین ہے، اس لیے اوپر سین لکھ دیا، اور صاد کے بعد سین کے بعد یہاں طا ہے، سین اور طا کے درمیان میں قط غخ، تو قط غخ میں طا آ گیا، سمجھے؟ یہاں فاصلے دونوں کے درمیان میں نہیں ہے، کبھی فاصلہ ہوتا ہے تب بھی بدلتے، تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اب سین ہے، یہ اصل میں سین ہے اور طا آ گیا، لیکن درمیان میں الف کا فاصل ہے، تو تب بھی یہ قاعدہ چلاتے ہیں، اس لیے اس سین کو صاد کے ساتھ بدلا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اصل بسط ہے، بسط، واللہ یقبض، تو میں نے عرض کیا قط غخ، یہ حروف میں سے کوئی ہے، واللہ یقبض، بابا خرچ کرنے سے رزق میں کمی نہیں آئے گی، واللہ یقبض، اللہ رزق کو گھٹا دیتا ہے، ویبسط، بڑھا دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے، اس لیے چندے کی اجازت ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب آپ کو مانگنا ہے کسی سے تو ایسے سے مانگ لے، ایسے مسئلے میں جو نہایت ضروری ہو، یا ایسے شخص سے مانگ لے، بادشاہ سے یا اس کے کیا مقام، بادشاہ سے آپ مانگیں گے چونکہ بیت المال کا والی وہی ہے، اور بیت المال میں میرا بھی حصہ ہے اور آپ کا بھی حصہ ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماہانہ حضرت نے ہمارے لیے عمران خان نے بیت المال سے وظیفہ بھی جاری کیا، جیسے کہ حضرت عمر نے یہودیوں کے لیے بھی وظیفہ جاری کیا تھا جو محتاج قسم کے تھے، مدینے میں کمانے کے قابل نہیں ان کو، تو عمران خان نے بھی اللہ جزائے خیر دے لاکھوں مکانات اس نے بنا دیے، اور غریبوں کے لیے بڑا رزق کا بڑا انتظام اس نے کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ مدینے کی ریاست ہم نے اپنی پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ دیکھی، سمجھ گئے؟
مدینہ کی ریاست ہم نے پاکستان میں ہمارے بڑوں نے بھی نہیں دیکھا اور آئندہ نسل شاید نہ دیکھے، یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا۔ ساتھ ہی اس پر جتنا شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ کار شیطان نیکند نامش ولی گر ولی ای نسل لعنت بر ولی، جو شیطان جیسے کام کرے پھر بھی اپنے آپ کو ولی کہے، اگر ولی ایسا ہوتا ہے اس پر کروڑوں لعنتیں۔ واہ مولانا رومی واہ، کار شیطان نیکند نامش ولی گر ولی ای نسل لعنت بر ولی۔ من مبتدا بنے گا، ذا مبدل منہ، اور الذی یقرض اللہ موصول سے مل کر کے اس سے بدل بنے گا، موصول بدل بنے گا اس موصول ذا سے، اور ذا خبر ہے۔ من الذی، کون ہے وہ؟ الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا دے دے۔ قرضا حسنا مفعول مطلق ہے یقرض کے لیے، فان یضاعفه له، پس بڑھا دے اللہ اس کے لیے اضافا کثیرا، کئی گنا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ سمجھتا ہے؟ اس لیے چندے کی اجازت ہے، حضرت نے خود کی ہے امور دینیہ میں، سمجھ نہیں ہے کہ نہیں؟ اور حضرت آدمی کا جب تعارف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے برانڈ کھل جاتے ہیں، سمجھے؟ فلاں نے برانڈ، تو برانڈ پھر شروع کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مدارس میں چندہ دینا ہی نہ چاہتے، علماء چندہ لینا بند کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ عطیات سے مدرسے چلائیں، لیکن تمہارے جیسے لوگوں نے لوگوں کو جب حق بتایا نہیں ہے، مسئلہ نہیں بتایا، سمجھے؟ اور جب آدمی کسی مقام کو پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اللہ اور رسول کو بھی بھول جاتا ہے، باتیں کرتا ہے، سمجھے؟ بلوچستان میں کن مشکلات میں لوگ کام کر رہے ہیں، اور خیبر پختون میں کن مشکلات میں، اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے، بہت مشکل ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ کراچی والے علماء کو اس کا انداز بھی نہیں ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، اجازت ہے مولوی صاحب، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے، اس قصے سے تم لوگ عبرت حاصل کرو، جو جہاد کو ترک کرتے خدا ان کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم، اللہ تم پر ظالموں کو مسلط کر دیں گے جب جہاد کو ترک کرو گے۔ مولانا اب میں تاریخ آپ سے مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ پورا قرآن میں چلے گا۔ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی فلسطین کے ہیں اور شام کے ہیں، چونکہ آپ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یوسف علیہ السلام بھی، یہ سارے بنی اسرائیل اصل ان کا اللہ کا بنا کرے ان کا ٹھکانہ وہ فلسطین اور ایلیا ہے۔ بنی اسرائیل جب یہاں آ گئے مصر کے اندر اور فرعونیوں کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھنس گئے، واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ فرعون جیسا مغرور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ان کی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اور جب نجومیوں نے بتایا کہ اس قسم کا بندہ ہوگا جو آپ کی حکومت کو بھی ملیا میٹ کر دے گا، وہ پیدا ہونے والا ہے، تو بچوں کو ذبح کرنے لگے، بچیوں کو زندہ رکھ کر کے آگے نساء بن جائے، عورتیں بن جائے، پھر ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے لگے، سمجھے؟ اللہ پاک نے آخر جب موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کر دیا، قبطی کو قتل کرنے کے بعد پھر حضرت مدین چلے گئے، مدین سے وہاں 10 سال بکریاں چرا کر کے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے دی، اور پھر واپس آ گئے وہ پھر فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ یہ سلسلہ اللہ کا بھلا کریے کہ ہو گیا۔ فرعون جیسے پیچھے پڑ گیا تو آپ نے دیکھا کہ فرعون کو دریا کے اندر اللہ نے فرعون کو اور فرعون نے اس کے قوم کو غرق کر دیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فاتح قرار دیا، لیکن یہ ہے کہ کچھ زمانے کے بعد بنی اسرائیل کو شوق ہو گیا ہم اپنے ملک اصل فلسطین کی طرف جائیں، تو فلسطین پر قبضہ تھا امالیکہ اور اشدودی قوم کا۔ امالیکہ اور اشدودی میدان تی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے گئے، فرمایا کہ جہاد کرو، یہاں سے نکلیں گے کنعان سے آگے جا کر کے جہاد کریں گے تو پھر اللہ ہمارا ملک ہمیں دلا دے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال یہ لوگ یہاں میدان تی کے اندر رہے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں؟ میدان تی میں 40 سال رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کا انتقال بھی اسی میدان تی کے اندر ہوا۔ انہوں نے جہاد کی مخالفت کر دی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی فلسطین میں داخل نہ ہو سکے،
بخاری میں آپ پڑھیں گے فسأل ربہ فسأل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یدنیہ من الارض المقدسۃ، اے اللہ میں موسیٰ اب آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے ارض مقدس سے قریب تو کر دے، اس لیے فلسطین کے قریب قریب آپ جہاں پر دفن ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ لو کنت سما لأریتکم قبرہ عند القصیب الاحمر، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو میں آپ کو بتا سکتا کس ٹیلے کے پاس میرا پیارا موسیٰ دفن ہے۔ موسیٰ داخل نہیں ہو سکے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا انتقال یہیں ہو گیا۔ اس کے بعد یہ قوم یہاں 40 سال تک واویلا کرتے رہے، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے پھر انہوں نے جہاد کیا، کچھ علاقے اس کے اللہ کا بھلا کرے قبضے میں آ گئے، فلسطین کے اور ایلیا کے کچھ علاقے قبضے میں آ گئے۔ چلتے چلتے پھر واپس اللہ آپ کا بھلا کرے جالوتیوں نے اور اشدودی قوم نے اور ان لوگوں نے حملہ کر دیا، واپس بنی اسرائیل کو مارا، اور بنی اسرائیل سے انہوں نے وہ تبرکات بھی لے گئے، وہ صندوقچہ جس صندوقچے کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے نالین بھی تھے، فخلعنا لک انک بالواد المقدس ہوا، اور وہ پتھر بھی تھا، فضرب اضرب بعصاک الحجر فانفجر، بہرحال کچھ چیزیں تبرکات تھیں۔ یہ بنی اسرائیل ان تبرکات کو لے کر کے جہاد میں جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح دیتا تھا، یہ تبرکات بھی ان سے چھن گئے، یہ صندوقچہ بھی ان سے چھن گیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کچھ علاقے قبضہ کیے، لیکن ان کی نالائکی کی وجہ سے ان پر واپس بھی جالوتیوں نے اور عمالقہ نے اشدودیوں نے ان لوگوں نے قبضہ کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے بعد یہ قوم 300 سال تک مولانا صاحب اس طرح ذلیل ہوتے رہے، پٹتے رہے 300 سال۔ ان میں کوئی نبی جہاد کا سلسلہ بھی نہیں ہوا۔ یہ قضا کا زمانہ، ان کے اپنے قاضی ہوتے تھے، قاضی ان کے ہوتے تھے، وہ قاضی ان کے فیصلے کرتے تھے بنی اسرائیل کے۔ ایک قاضی تھا حضرت شموئیل اور سموئیل، اس کو اللہ نے نبی بنایا، وہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، مل گیا آپ کو، من بعد موسیٰ، من بعد وفات موسیٰ، موت موسیٰ، اذ قالوا لنبی لہم، اپنے نبی سے کہا، یہ نبی حضرت سموئیل اور یا کہہ دو شموئیل علیہ السلام ہے۔ 300 سال کا زمانہ یہ زمان القضات ہے، اس میں یہ لوگ پٹتے رہے، اور اس کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، لیکن جہاد کے لیے کمانڈر کے لیے ضروری ہے وہ مضبوط قسم کا ہو۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت بوڑھے تھے علیہ السلام، تو اس قوم نے جوتے کو بہت پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت کوئی بادشاہ ہمارے لیے ہو، مضبوط قسم کا آدمی ہو، وہ آئے گا تو ہم جہاد کریں گے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ پاک نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بھیجا، اور طالوت بسطۃ فی العلم والجسم، لمبے قد کے تھے اور قدامر تھے، سمجھے؟ حضرت نے خود دعا کی حضرت سموئیل علیہ السلام نے، اللہ ایسا بادشاہ دیندار، نیک، بہادر، قداور اور عالم بالسیاسات و بالحروب، جنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ نے پھر حضرت طالوت کو بھیجا، فرمایا تمہارے پاس ایک بندہ آئے گا۔ حضرت سموئیل نے فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جو آپ سے ملیں گے ان ملنے والوں میں سے بعض روایت میں یہ ہے، یہ تفسیری روایت ہے، حدیث نہیں ہے، وہ آپ سے ملیں گے اس کے منہ سے زبردست خوشبو ہوگی۔ ملتے حضرت کوشش کرتے کہ کون ہے، چنانچہ حضرت طالوت علیہ السلام جب ملے، واقعتاً ان کے منہ سے زبردست خوشبو تھی۔ یا حضرت سموئیل علیہ السلام کو بتایا تمہارے پاس جو عصا ہے اس عصا کے برابر اس کی قد ہوگی، اسی طرح ہو۔ یہ تفسیری روایت ہے۔ حضرت طالوت علیہ السلام آگے انہوں نے کہا کہ یہ طالوت ہے، یہ بادشاہ ہے، اب اس کی امیری میں، اس کی امارت کے تحت تم لوگ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت طالوت علیہ السلام لوگوں کو پانی پلاتے تھے یا دباغی رنگ سازی کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی سیٹھ ہو، کوئی ایماندار ہے یا غریب ہے، اس کی حکومت ہم سے کہا، اس کو بادشاہ بنائیں۔ سمجھتے ہیں؟ اس کو بادشاہ اور نبی نہیں مانتے،
کوئی نشانی ہو کہ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے. فرمایا کوئی نشانی ہو تو فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت اور وہ صندوقچہ جو تم سے چھن گیا ہے اور اشدودی اور عمالقہ کے پاس ہے، وہ صندوقچہ انشاءاللہ تمہارے پاس آ جائے گا. طالوت علیہ السلام کے گھر کے دروازے پہ آئے گا اور وہ لے کر کے آئے گا. یہ اس کی نشانی ہے، سچائی کی نشانی ہے. کیا صندوقچہ آئے گا؟ صندوقچہ آئے گا کیسے آئے گا؟ وہ تو ان کے پاس ہے. اللہ کا کرنا ہوا کہ ان دنوں کے اندر یہ صندوقچہ عمالقہ کے پاس، اشدودی قوم کے پاس، وہ اپنے کسی بت خانے میں رکھا، اس کو رکھا تھا. اور یہاں بت خانے میں رکھا تو بتوں کے سر نیچے ہو. کسی اور جگہ رکھتے وہاں بیماریاں پھیل جاتی، کرونا مرونا. آخرکار ان کے کاہنوں نے کہا یہ سارا چکر جو ہے نا اس صندوقچہ کے اندر ہے، اس کو اپنے گھروں سے نکالو. تو چنانچہ انہوں نے بیل گاڑی پہ رکھ کر کے اس کو گھروں سے باہر نکال کر کے باہر کسی جگہ انہوں نے رکھ دیا. وہاں سے فرشتوں نے تحمل الملائکہ، تو فرشتوں نے اٹھا کر طالوت علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچایا اور طالوت علیہ السلام اس کو پیش کیا. یہ تبرکات ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس میں نے عرض کیا ہارون علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے جوتے بھی تھے، عصا بھی تھا، اور بھی کئی چیزیں تھیں. اس لیے التبرک یہ ہے کہ امور متبرک انبیاء کے تبرکات، یہ تبرک مشروع، اس کی اجازت ہے مولانا صاحب. سمجھ رہی ہے کہ عرب لوگ بھی اس کا انکار نہیں کرتے. اب میں آپ سے کہتا ہوں تبرکات کے آپ قائل ہی نہیں ہے. آپ کہتے قائل ہوں، لہذا میں کہتا ہوں کہ جی مولوی منظور صاحب کی رومال لے لو جی، یہ تبرکات. تو دماغ خراب ہے. جیسا تیرا پیر ہے ویسا تو بھی ہے. سمجھتے؟ آپ لوگ مانے یا نہ مانے، میرے پاس تبرکات ہیں. مولانا احمد علی لاہوری کی جیکٹ، یہ قرآن میرے سامنے رکھا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے کروڑ روپے آپ کو دیتا ہوں، خدا کی قسم میں نہیں دوں گا. بس میں پاگل ہوں، مجھے اسی طرح پاگل رہنے دو. سمجھتے؟ آپ کروڑ روپے دیں گے بھی نہیں دیں گے. میں نے دور حدیث والوں کو زیارت کرائی تھی، سمجھے؟ دور حدیث والے حضرات دیکھ چکے، وہ میرے پاس ہے. مولانا احمد علی لاہوری، مولانا یعقوب شرودی رحمۃ اللہ علیہ کی پگڑی ہے میرے پاس، دارالعلوم دیوبند کی، جس پر مہر ہے. سوال ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو دے دوں. کسی بزرگ کا قلم ہے، کسی کی ٹوپی ہے، سمجھے؟ اس وجہ سے وہ دینے کی چیزیں نہیں ہوتی. جو پجبیری حضرات ہیں جو صحیح، وہ بھی تبرکات کا انکار نہیں کرتے. سمجھ رہی ہے کہ بزرگ ہو، بزرگ کی تقوی اور طہارت کو دیکھ لو، پھر تبرک. آپ اس کی تبرکات کے لوگوں کو، سلفی بھی تبرکات کی انکار نہیں کرتے، لیکن آپ کہتے ہیں تبرک ہے یہ سائیں کی چادر ہے. سائیں کا حال یہ چرسی قسم کے سگریٹ والے بے دین بے نماز، یہ کون سا تبرک ہے؟ چلیے گا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل. پھر حضرت طالوت علیہ السلام ان کو لے کر کے، ان کی آزمانے کے لیے کہ یہ لوگ جہاد کریں گے نہیں کریں گے، جہاد کے لیے ان کو لے کر کے نکلے تو نہر اردن سے ان کا گزر ہو گیا. نہر اردن سے جب ان کا گزر ہو گیا نہر سے، حضرت نے فرمایا جو اس سے پانی پیے گا وہ میرے ساتھ چل نہیں سکے گا، اور جو نہ پیے وہ چل سکے. 313 آدمی کی تعداد نکلی. یہ لوگ گئے اور جالوتیوں کے ساتھ مقابلہ کے لیے کئی دن. جالوت ایک بہت قداور تھا، لمبا تھڑنگا مسجد کی مینارے کی طرح، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں جاتا تھا. داؤد علیہ السلام کے بھائی چلے گئے تھے، داؤد علیہ السلام کے والد بیمار تھے. آخر والد نے کہا کہ کئی دن ہو گئے اور مجاہدین کی کوئی خبر نہیں آئی، بیٹا تو جا کر اپنے بھائیوں کا پتہ کر. دوسرے بھائی قداور تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کچھ کمزور تھے. حضرت داؤد علیہ السلام گئے، دیکھا کہ جالوت للکار رہا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ رہا. حضرت طالوت علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام نے عرض کیا مجھے اگر اجازت ہو تو میں اس سے مقابلہ کروں. لوگوں نے منع کر دیا، تو چھوٹے کمزور قد کے ہیں، آپ نہیں چھوڑا. آخرکار داؤد علیہ السلام کا یہ ہے کہ اصرار تھا کہ مجھے چھوڑ دو، انہوں نے چھوڑا. حضرت طالوت علیہ السلام نے فرمایا جائے، تو وہ گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے. اور اس نے ایک پتھر اٹھا کر کے کس کر کے اس کی پیشانی پہ مارا. پتھر مارا پیشانی پہ، وہ صرف پیشانی پہ نہیں لگا، پیشانی کی ہڈی توڑ کر
پتھر اندر چلا گیا اور جالوت گر گیا. جالوت جب گر گیا تو حضرت داؤد نے جا کر کے اس کی اپنی تلوار سے اس کو ذبح کر دیا. سمجھے؟ طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی بھی دے دی اور سلطنت بھی کچھ دیا. آگے جھوٹی روایتیں ہیں طالوت علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں. پھر چند دنوں کے بعد طالوت علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا. اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہ بھی بنایا. وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک، سلطنت دی والحکمت. حکمت سے نبوت مراد ہے. گڑ گڑ نہ کرو، 2 صفحے پورا ہو گیا. الم تر الی الملأ، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے جماعت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سرداروں کا اور ان کی جماعت کا، من بعد وفات موسیٰ، من بعد موت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد، اذ قالوا لنبی، یہ حال بنے گا یا یہ اللہ کو کر ظرف بنے گا ماں سے. فرماتے ہیں اذ قالوا لنبی لہم، انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبی سے کہا، نبی حضرت سموئیل علیہ السلام تھے، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے بھیج دے کوئی بادشاہ، نقاتل فی سبیل اللہ تحت رایتہ، ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے اس کے جھنڈے کے تلے. قال، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت سموئیل نے، حل عصیتم، پکی بات ہے. مولانا عصا فعل مقاربت توقع اور ترجی کے معنی میں، لیکن حل استفہامی اس پر داخل ہو گیا، اب یقین کا معنی ہوگا، خیال کر لینا. اڑے فعل ترجیح پر عصا پر جب حل داخل ہوتا ہے، یہ 2-3 جگہوں میں ہے، سورہ محمد وغیرہ میں بھی آ گیا. حل عصیتم، پکی بات ہے تم سے یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تقاتلو، یہ عصا کی خبر ہے. تم ضمیر اسم ہو گیا، حل عصیتم اللہ تقاتلو، اس لیے کہ مضارع آتا اور ان کے ساتھ، اللہ تقاتلو، تم سے پکی بات ہے کہ تم قتال نہیں کرو گے. ان کتب علیکم القتال، عصا کی اسم اور خبر کے درمیان میں شرط معترض آ گیا، اگر قتال تم پر فرض ہو جائے. قالو، انہوں نے کہا، یہ واو اللہ آپ کا بلا کر زائد ہے، قالو ما لنا، اس لیے کالا اور اس کے مقولہ کے درمیان میں حرف عطف نہیں آتا واو، تو اس لیے وجہ جیسے یہ واو زائد ہے. قالو ما لنا ایو شیء لنا، ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں نہیں لڑیں. کون سی چیز ہے، ایو مانع لنا، کون سی رکاوٹ ہے ہمارے لیے، سمجھے، کس چیز نے ہمیں روک لیا. فی اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ایو شیء مبتدا بنے گا، لنا اس کے لیے خبر بنے گا ثابت قائل، اور فی اللہ نقاتل اس ثابت کے ساتھ متعلق ہوگا. کس چیز نے ہمیں روکا اس بات سے، فی اللہ نقاتل یا من اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم لڑیں گے نہیں. فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ یہ کوئی تبلیغی جماعت اور مدرسہ کبھی نہیں ہے، یہ آپ کے بارے میں نہیں، مجازن ہے، طلباء کے لیے، علماء کے لیے تبلیغی جماعت استعمال کرے. فی سبیل اللہ یہ علم ہے جہاد کے لیے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بلا بول. قالوا ما لنا لا نقاتل فی سبیل اللہ، حال یہ کہ وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے بھی نکالا گیا، وابنائنا وابعدنا من ابنائنا، ہمارے بچوں سے میں دور رکھا گیا. گھر میں داخل تھے تو گھروں سے نکالا گیا فلسطین سے، لیکن بچوں کے اندر گھسے ہوئے تو نہیں تھے کہ ان کو نکالا گیا. اس لیے وابعدنا من ابنائنا، اور ابعدہ کو حذف کیا گیا اور اس کے معمول کو ابنا کو پہلے والے فعل کے ساتھ دیار کے ساتھ متعلق کر دیا، اور ہمیں ہمارے بچوں سے دور رکھا گیا. فلما کتب علیہم القتال، جس وقت قتال ان پر فرض ہو گیا تو تولو، روگردانی کی انہوں نے، الا قلیلا منہم، ہاں تھوڑے سے ان میں سے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ پاک ظالمین کو، مانا یہ کہ جو جہاد کو ترک کرتے وہ ظالم ہیں، اور اللہ ان کو ذلیل کر کے چھوڑ دے گا. اللہ ظالموں کو جانتا ہے، ان کو رسوا کر کے چھوڑ دے گا. جیسے پاکستانی مستقل رسوائی، بر رسوائی، در رسوائی، فی رسوائی، ما رسوائی. رسوائیاں ہمارے مقدر میں. افغانستان کے طالبان اگر زندہ ہے تب بھی باعزت ہے، مریں گے تب بھی باعزت ہے. ہم زندہ ہے تب بھی بے عزت ہے، مریں گے تب بھی بے عزت ہے. سمجھدار، زندگی سب گزارتے ہیں، آئے مسئلہ سمجھیں. لیکن مسجدوں سے کسی کو روکا نہیں جاتا، مدرسے سے کسی کو روکا نہیں جاتا. مسجد سے جب نماز سے روکے جائیں، آپ کی پھر حیثیت کیا ہے؟ آپ کو بے ایمان بنانے کا بہترین طریقہ ہے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے علماء اس میں ہاتھ بٹانے میں، سمجھے. 1500 طلبہ ہمارے ہاں پڑھتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کسی کو کرونا نہیں ہوا، اور اس وقت آپ کی ایک بڑی تعداد ہے
اللہ واسطے یہ ادارے ہمیں چھوڑے، انشاءاللہ کسی کو کرونا نہیں لگے گا، اور لگے گا بھی تھوڑا تھوڑا، ہم ادھر ہی کہیں گے پٹھانے 6-7 جھٹکے لگایا، کرونا خود بخود نکل کر کے چلا جاتا ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا۔ کیا کائنات کے اندر کروڑوں انسان مرے، یہ سارے کرونا سے مرے؟ اس سے پہلے امتیں جو مر چکی ہیں وہ کرونا سے مرے، موت کے بہانے، بولو موت کے بہانے۔ کرونا ہے، دیوار گر گئی، ہیپاٹائٹس سی ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، کرونا ہے، طاعون ہے، یہ چلتا ہے۔ اور کرونا ایسی بیماری ہے جو سب کا دولہا ہے، جتنی عزت اس کو پروٹوکول دی ہے کسی بھی بیماری کو بھی نہیں ملی۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے طالوت علیہ السلام کو تمہارے لیے بھیجا ہے، حال کونہ ملکا، کہ وہ بادشاہ ہیں۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، اس کی سلطنت ہمارے اوپر کیسے درست ہوگی؟ انا یہ حال بنے گا، الملک سے یکون یہاں تام ہوگا مولانا، انا یکون له الملک علینا، اس کی سلطنت اور حکومت کس طرح ہم پر ہو سکتی ہے؟ حال یہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ حکومت کے ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ دباغ تھا، میں نے عرض کیا دباغی کا کہا، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، یا دفعہ ما قبل وَنَحْنُ أَحَقُّ پر وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، مالی گنجائش بھی اس کو نہیں دی گئی ہے۔ قال حضرت سموئیل نے فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے اس کو چن لیا تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور فی علم الحروب، فی العلم کا معنی فی علم الحروب، علم حروب کے اندر اللہ نے اس کو یہ کہ کھلا پن عطا کیا ہے، معنی یہ اللہ کا بلا کر کیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم، کشادہ اس میں علوم حرب کے اندر بھی، توسع والجسم، جسم کے اعتبار سے بھی تدابر ہے۔ ارے کچھ بولا ہاں بولو، وزادہ بسطۃ، اسی طرح آپ پڑھیں گے، بس تتن، سمجھ رہی ہے، بس اسی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، علم اور علم سے علم الحروب ہے، لڑائی کی خوب ٹریننگ ہے اس کو۔ خلافت ہمارا حق ہے، سیاست ہمارا حق ہے علماء کا، بادشاہت، وزارت عظمیٰ، صدارت یہ علماء کا حق ہے۔ لیکن علماء اگر اپنے آپ کو کہیں کہ نہیں ہم خانقاہ میں رہیں گے، مسجدوں میں رہیں گے، تو اللہ اور ذلیل کرے تو اچھا ہے۔ آپ کو کس بے غیرت نے دنیا کے کہا کہ سیاست آپ کا حق نہیں ہے؟ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ یہ اندھے مولوی یہ دیکھتے بھی نہیں ہے۔ اس لیے تبلیغی جماعت کا کام ہم نے کرنا ہے، ختم نبوت ہم نے کرنا ہے، سپاہ صحابہ اللہ اور صحابہ کے ناموس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، مناظرہ ہم نے کرنے ہیں، تدریس ہم نے کرنی ہے، تلوار بھی ہمارے ہاتھ میں، ہم جماعتیں اپنی تشکیل دیں گے۔ ایک کام سارا آدمی نہیں کر سکتا، مولانا فضل الرحمان ایڑی چوٹی کی زور لگائے، مولوی منظور کی طرح بیٹھ نہیں سکتا، وہ اتنا پڑھا ہے۔ اس لیے ہم ہزاروں طلباء اور علماء تیار کرتے ہیں، صاف سی بات ہے، نہ ان کو مسلم لیگ بھیجنے کے لیے تیار کرتے ہیں، نہ پیپل پارٹی، نہ پی ٹی آئی۔ عشق کرنا ہے تو ڈرنا نہیں، ہم سب فضل الرحمان کے لیے تیار کرتے ہیں، آپ سمجھے؟ ہم سب کو تبلیغ کے لیے تیار کریں، ہم سب کو ختم نبوت کے لیے تیار کریں، ہم سب کو ناموس صحابہ کے لیے تیار کریں، ہم سب کو مصنف بنا رہے ہیں، ہماری جماعتیں ہم تشکیل دے رہے ہیں، سمجھے؟ فضل الرحمان کی صلاحیتیں الگ ہیں، مولوی منظور کی صلاحیتیں گالی دینے کی الگ ہیں، سمجھنا ہے یہ کام۔ لیکن حکومت ہمارا حق ہے، اور اہل اقتدار نے، انگریز کے چیلون نے ہمیں لڑایا ہے، مردے سنتے نہیں سنتے، اس بے غیرت مولوی کو جوتے اٹھا کر کے مارو، سمجھے؟ قرآن کے پارے پارے ہو گئے، اور قرآن اور مدارس کو، مسجدوں کو منظم کیا جا رہا، اور امت کو آپ نے لگایا کہ مردے سنتے نہیں سنتے، اور ہاتھ یہاں پر رکھیں گے یا ناف کے نیچے رکھیں گے، ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھائیں، یہ کمال ہے انگریز کا۔ اس ظالم نے فروعی مسائل میں ہمیں لگا دیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ توسل بذوات الفاضل بالحیل، یہ کام کرنے کی، یہ لڑنے کی چیزیں کہ جدھر کفر کا یلغار ہے، سمجھے؟ اس لیے مولوی صاحب ادھر نہیں دیکھو ادھر دیکھو،
آسمان پہ آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. آپ بہت بڑے خطرناک ہیں, سمجھے. آپ سے پورا امریکہ یورپ اس طریقہ پر آپ سے وہ کانپتا ہے, اور آپ کہتے کہ نہیں ہمارا کام ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. ہمارا کام سیاست نہیں ہے, پورا سیاست ہے. سیاست ہمارا کام نہیں ہے تو کر لو تبلیغ, دیکھتا ہوں کیسے کرو. کرو جماعتوں کی تشکیل تو کرو, سمجھے. ایک آواز سے لاکھوں تبلیغیوں کو پکڑ کر کے قسم خدا کی قرنطینہ کر دیا. کرو نا تم, دیکھتا ہوں تمہارے لیے مسلم لیگ اور پیپل پارٹی والے, یہ تمہارے لیے کرو. مدرسہ شروع کرو, وفاق والے کرے شروع, سمجھے. اب تھوڑے سے میرے اندر خود بھی ہمارے اندر اگر ہمت بنی تو جمعیت کی وجہ سے بنی. باقی یہ تو طے شدہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے چمچے اتنے زیادہ ہیں, ان کا پیٹ نہیں بھرے گا, میرا کہاں سے بھرے گا. ہم پہلے بھی چندہ کرتے تھے, ہم بھی. فضل الرحمان وزیر بنے تب بھی مولوی منظور یہی بےکاری ہے, صدر بنے تب بھی مولوی منظور کا حال یہ ہوگا, اور اگر فضل الرحمان نہ بنے تب بھی مولوی منظور کا حال یہ ہے. لیکن اتنا ہے کہ فضل الرحمان دین کے ساتھ نہیں کھیلے گا اور اللہ کے ساتھ نہیں کھیلے گا. مولانا فضل الرحمان اگر بن جائے اور علماء کوئی کسے باشد کسی عالم کی حکومت آ جائے, ماؤں اور بہنوں کی عزت تو محفوظ ہوگی. چوری سے ہماری اتنا تو ہوگا, اتنی غیرت تو ان میں ہوگی نا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آگے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو وزیر بنا دے اور میں آپ کے گھر پہ پھر آ جاؤں گا, سمجھے. میرا خیال کر لینا. اللہ بیٹے کو اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ وزیر خزانہ بن گیا. پھر آپ دیکھا ابا جی اور بھائی بھی پہنچ گئے وہاں پہ, اور اس طرح کرے, اچھی بات ہے. وقال لهم نبی قال ان اللہ اصطفى لكم وزاد واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ سلطنت جس کو بھی چاہتا دیتا ہے, واللہ واسع. اللہ اپنے سلطنت کے اعتبار سے, حکومت کے اعتبار سے وسیع ذات ہے. علیم, وہ اہل کو جانتا ہے کہ اہل کون ہے, جس کو دے گا. اب اس کی نگاہ طالوت علیہ السلام پر پڑ گئی. وقال لهم نبی من آیۃ ملکہ, نبی نے ان سے کہا, حضرت سموئیل علیہ السلام نے, اس کی سلطنت کی نشانی یہ ان یاتیکم التابوت, کہ صندوق تمہارے پاس آئے گا. فی خبر مقدم سکینۃ من ربکم, اللہ کی طرف سے اس میں تسکین خاطر ہے, سکون. اللہ آپ کا برک جب آئے گا, قرب و جوار سب کو سکون حاصل ہوگا, تسکین ہے اس میں. وبقیۃ, اور باقی ماندہ کچھ نشانیاں, مما ترکہ آل موسیٰ, بقیۃ کائنۃ, باقی ماندہ کچھ نشانیاں ترکہ آل موسیٰ و آل ہارون, موسیٰ اور ہارون کے آل نے جو چھوڑا. اور تحملہ الملائکۃ, فرشتے اس کو اٹھا کر کے لائیں گے. دونوں باتیں صحیح ہے. وہاں سے انہوں نے بیل گاڑی پر نکلا, باہر جا کر کے چھوڑ دیا, وہاں سے فرشتوں نے اٹھا کر کے لائے. اللہ آپ کا بھلا کرے. طالوت علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچا. ان فی ذلک لآیۃ لکم, اس میں بڑی نشانی ہے اس واقعے میں. ان کنتم مؤمنین, اگر اللہ پر تمہارا ایمان ہے. اب نبی نے قوم کی تشکیل کر رہا. فلما فصل طالوت بالجنود, جب طالوت علیہ السلام نکلے, لشکر کو لے کر کے نکلے. فصل خرج, قال ان اللہ, اب نہر اردن سے گزرے. قال ان اللہ مبتلیکم, میں وہ واقعہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ, قربان جاؤں, سبحان اللہ, دمشق کے بادشاہ سے کہا کہ تو بھی نالائق, تیرا چیف, فوج کا چیف وہ بھی نالائق, تیرے کمانڈر تیرے وہ بھی نالائق. تو یہ فوج شام کا, دمشق کا مجھے دے دے, پھر دیکھ لے کہ کس طرح فوج کو آدمی چلاتا ہے. آپ لوگ اردو سمجھتے؟ تو بھی نالائق, تیرا چیف فوج کا وہ بھی نالائق, تیرے کمانڈو بھی نالائق. یہ فوج مجھے دے دے, میں فوج کو ٹریننگ دیتا ہوں کہ کس طرح لڑائی ہوتی ہے, کس طرح دشمن پر وار کیا جاتا ہے, کس طرح دشمن سے بچا جاتا ہے, کس طرح تلوار چلاتے ہیں. کہ تو ملا ہے, تصنیف و تعلیف کرتا ہے, علم کا ماہر ہے, لیکن یہ آپ کا میدان نہیں ہے, لیکن ایک وزیر نے, دو وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت, مولوی صاحب کو یہ بھی دے دو, حوالہ کرو. ایک ہفتے تک دیکھتے ہیں کہ اس مولوی کو, اس میں زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے غرور ہے, اس کا غرور خود ذلیل ہو جائے گا. اب سارے تماشا بین فوج کو لایا, کھڑا کر دیا, کہا کہ دیکھتے کیسے ٹریننگ کراتے ہیں. مولانا میرے پاس وہ دل نہیں, مجھے رونا آتا ہے بس, سمجھے. آگے مورخ لکھتا ہے کہ پورے تماشا دیکھ رہے تھے کہ آٹومیٹک طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ خود ذلیل ہو جائے گا. یہ کیا جانتا فوج کو,
سمجھے؟ فرمایا جب سارے تماشا بین تماشا دیکھ رہے تھے، فوج کو لینوں پہ کھڑا کر دیا، صفیں ان کی بنا دی، اور ان کو ٹریننگ پہ جب شروع ہو گیا، کوئی آگے پیچھے، اس طرح تلوار، اس طرح حملہ، اس طرح اللہ اپنے آپ کو بچانا، جب ان باتوں پہ شروع ہو گیا، جب ان باتوں پہ شروع ہو گیا ٹریننگ دینے پر، تو مورخ مجبور ہو کر کے لکھتا ہے، کہتے خدا کی قسم یہ مولوی نہیں نکلا، جب اس کے ان کمالات کو ہم نے دیکھا فیصلہ کر دیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے 100 سال جنگوں میں گزر چکی۔ سمجھے؟ جب ان کی ان کمالات کو ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ بگٹی کی مغفرت فرمائے، انسان کی کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ بلوچستان کی حکومت میں آج بھی اخباروں میں موجود ہے، جا کر پتہ کرو، بگٹی مرحوم نے کہا صرف ABCD کا فرق ہے، یہ مولویوں میں جو صلاحیتیں ہیں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب بگٹی وزیر اعلیٰ تھے، یہ اس کے پارٹنر تھے، باقی وزارتیں علماء کے پاس تھیں، بگٹی جیسا ذہین انسان، سمجھے؟ آپ علامہ انور شاہ کشمیری کی ذکاوت کے قائل ہوں گے، میں بگٹی کی ذکاوت کا قائل ہوں۔ کمزوریاں اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن ایسا غضب کا دماغ تھا اس کا کہ آپ حیران ہوں۔ سکندر نام بری، بحری، شاہنامہ، یہ چیزیں ازبر تھی اس کو، پرانے ملا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایسے صلاحیتوں کا مالک بھی وہ کہہ رہا ہے کہ علماء کی صلاحیتیں کسی کے پاس نہیں۔ اور یہ چیلنج ہماری طرف سے پوری دنیا کو ہے کہ ABCD کو چھوڑو، فضل الرحمان کو بھی چھوڑو، ہمارے سلیم اللہ خان کو بھی چھوڑو، ہم سے تم بات کرو، مسائل کا حل کس طرح ہوگا؟ مسائل کا حل قرآن و سنت میں ہے، انگریز کی جوتیوں میں نہیں ہے، تمہارے انگریز پر تھوکتے۔ فلما فصل طالوت بالجلود، سمجھے؟ شرمندہ ہو گئے، شار ذلیل ہو گئے۔ طالوت علیہ السلام فرشتہ لشکر کو لے کر کے نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، ارے اللہ نہر اردن سے تمہیں آزمائے گا، فمن شرب منہ، جو پیے گا، فلیس منی، وہ مجاہد نہیں بن سکتا، ہماری جماعت میں نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اس پانی کے اندر غذائیت تھی تو لم یشربہ نہیں کہا، لم یطعمہ کہا، سمجھتا ہے؟ ومن لم یطعمہ، جو اس کو کھائے گا نہیں، چکے گا نہیں، یعنی پیے گا نہیں، فإنہ کائن منی، وہ مجھ سے شمار ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیمینہ، ہاں اپنے ہاتھ سے ایک چلو لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فشربوا منہ، سب نے ان سے پیا، الا قلیلا منہ، ہاں تھوڑے سے 313 رہ گئے، فلما جاوزہ ہوا، اب جاوزہ کے اندر خود ہوا مؤکد ہے، اور یہ ہوا اس کے لیے تاکید ہے، یہ معطوفات مل کر کے الذین آمنوا اس پر عطف ہوگا۔ جب نہر اردن سے آپ نکلے اور ایمان والے جو آپ کے ساتھ تھے، قالوا لا طاقت کائنۃ لنا اليوم، تو مجاہدین نے یہ کہا 313 نے، لا طاقت کائنۃ لنا، ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے آج کے دن بھی جالوت و جلود، جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں۔ قال الذین یظنون، جن کا یقین تھا، آپ کو بتا چکا ہوں، جن کا یقین تھا کہ انہم ملاقو اللہ، اللہ سے وہ ملنے والے ہیں اور اللہ کے ثواب سے، تو انہوں نے کہا، ایمان والوں نے جن کو یقین تھا، کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی جماعتیں، تھوڑی جماعتیں کتنی ہوتی ہیں، غلبت فئۃ کثیرۃ، جو بہت بڑی جماعتوں پر، بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، جم جانا، ڈرنا نہیں، بھاگنا نہیں، صبر کرنا میدان پہ، اللہ مع الصابرین، اللہ کی نصرت صابرین کے ساتھ ہوتی ہے، یہ میت نصرت یہ، واللہ کان مع الصابرین، ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب آمنے سامنے ظاہر ہو گئے جالوت کے اور اس کے لشکر کے سامنے، قالوا یا ربنا، پروردگار افرغ علینا صبرا، اللہ صبر ہم پر ڈال دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جما دے، ثابت قدموں میں رکھ دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ان کافروں پر ہماری مدد فرما دے۔ الحمدللہ دیر نہیں لگی فاتح کی مال وصل کے لیے، فہزموہم باذن اللہ، میدان پہ اترے، زیادہ دیر نہیں لگتی مولوی صاحب، فہزموہم باذن اللہ۔ مولانا انبیاء کی دعاؤں میں اور انبیاء کی مخلصین کی دعاؤں میں قرآن نے فا کو استعمال کیا ہے، بس یہ نقطہ ہے مولوی منظور کی دعا میں اور نبیوں کی دعا میں، اخلاص والی دعا میں اور مولوی منظور کی، آپ کے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کی دعاؤں میں یہی فرق ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له، بولو رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہلہ، فآگے نہیں آگیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فاستجبنا له کچھ بل بل گیا. رب انی مغلوب فانتصر رب انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء ففتحنا. اس لیے نبی بننے کی کوشش نہیں کرنا. فلذلك القادیانی ومن تبعه ومن يتبعه لعنت اللہ علیہم قاتبۃ. سمجھ میں آ گیا. خنزیر کا بچہ کچھ بنا پڑ گیا. ایک بے دین مرتد نبی ہوتا ہے مجھ سے. فاستجبنا له فاستجبنا یہاں فہزموا باذن اللہ. وقتل داؤد جالوت. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک. اللہ نے سلطنت داؤد کو دے دی. والحکمت نبوت آپ کو عطا فرما دی. وعلمہ مما یشاء. اور جو اللہ نے چاہا اللہ نے اس کو سکھایا. زرہ بنا دیتے پیراشوٹ جیکٹ سمجھے زرہ بناتے تھے لڑنے کے لیے. اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جہاد کو پہلے فرمایا کہ جہاد تو اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. اب فرمایا کہ بابا اگر جہاد مشروع نہ ہو تو یہ شرابی یہ بے غیرت تو پھر زمین کو بگاڑ دیں گے. شرک بھی ہوگا بت پرستی بھی ہوگی ماؤں کی عزتیں بھی لوٹ جائیں گے شراب کی بوتلیں بھی چلیں گی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اگر اللہ دھتکار نہ دے الناس بعضهم بدل ہے الناس سے. اگر اللہ دھتکار نہ دے بعض لوگوں کو مانا ذلیلوں کو اور بے ایمانوں کو ببعض مجاہدین کے ذریعے سے. سمجھتا ہے؟ اب ہوگا دفع مصدر کی اضافت ہے اپنے فاعل اللہ کی طرف. لفظ اللہ فاعل بھی ہے. الناس مبدل منو بعضهم بدل یہ اللہ مفعول بھی ہے دفع مصدر کا. مصدر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے مبتدا بنے گا. اور لولا کی خبر ہمیشہ محذوف ہوتی ہے آپ کو بتا چکا ہوں پورے قرآن میں. اور ببازن یہ بھی دفع کے ساتھ متعلق ہے. یہ ہو گیا شرط لفسدت الارض یہ ہو گیا اس کے لیے جزا. اڑے سمجھ میں لولا دفع اللہ الناس بعضهم اگر اللہ دھتکار نہ دے ٹال نہ دے اور آسان ترجمہ سرکوبی نہ کرے اللہ پاک الناس بعضهم بعض لوگوں کی یعنی بے ایمانوں کی مرتدوں کی بے دینوں کی سرکوبی نہ کرے ببعض مجاہدین کے ذریعے سے تو پھر لفسدت الارض بالزنا وبشرب الخمر زنا اور شرب خمر اور بے حیائی کے ساتھ زمین. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بہت مہربانی والی ذات ہے. سمجھ رہی میں یہ ساری خبریں طالوت علیہ السلام سمجھے سموئیل علیہ السلام یہ خبریں کون بتا رہا ہے؟ سچی خبریں محمد رسول اللہ. یہ اس بات کی دلیلیں تو سونا رسول ہے یہ سب کچھ وحی سے ہے اور وحی جس پر آتی ہے وہ وحی وہ نبی ہوتا ہے. لہذا آپ ہمارے سچے نبی ہیں. تلک آیات اللہ ہے یہ اللہ کی آیتیں ہیں. حال کونہا نتلوہا علیک بالحق آپ کے سامنے پکا سچا ان کو ہم بیان کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے وَإِنَّكَ لَكَائِنٌ مِّنَ الْمُرْسَلِينَ آپ پکے سچے رسول ہیں. آپ سے پہلے انبیاء بھی گزر چکے ہیں لیکن تلک الرسل یہ انبیاء کی جماعت جو ابھی آپ کے سامنے گزر گئی. تلک معطوف علیہ الرسل عطف بیان بدل مبدل من مبتدا فضلنا بعضهم بعض کو فضیلت دی وہ محمد رسول اللہ علی بعض سوا لاکھ پر ہو گیا. لہذا محمد رسول اللہ افضل ہے سوا لاکھ انبیاء مفضول ہے وہ ظہر کے بعد ہی.